اچھا آج کل نا لوگوں میں یہ چیز بڑی کامن ہو گئی ہے کہ چھوٹی سی تکلیف بھی ان پہ آ گئی ہے نا. اگر سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ہے ان کے پاس، ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے، تو اللہ سے گلے کرنا سٹارٹ کر دیں گے کہ آپ نے تو، آپ کے نزدیک وہی محبوب ترین ہے، ہم تو کچھ نہیں ہیں، آپ ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، آپ نے ہمیں وہ چیزیں نہیں دی. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ گلہ ہو جاتا ہے ایک قسم کا اللہ سے. اللہ سے گلہ مجھے نہیں لگتا کہ جو مسلمانوں کو اللہ سے گلہ کرنا ہی نہیں چاہیے. ہم کر ہی نہیں سکتے. بالکل. اگر انسان اپنے اعمال پہ ذرا نظر دوڑائے نا، اور اپنے کردار پہ، اور جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کی جو بے جا نعمتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں ہم پہ، تو گلہ انسان کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ انسان تو گناہ کا پتلا ہے، بے شک. اور اللہ از دا پرفیکٹ. تو اللہ کے جو پلان ہے نا، وہ ہم نہ تو سوچ سکتے ہیں، نہ امیجن کر سکتے ہیں، اور نہ انہیں کنسیڈر کر سکتے ہیں. کبھی کبھار انسان دعا کچھ اور کرتا ہے، مانگتا رہتا ہے، لیکن وہ دعا اس کی قبول نہیں ہوتی، تو اس کی جگہ سے نا اسے کچھ اور اچھی چیز مل جاتی ہے، تو وہ اس کی جو دعا ہے نا آٹومیٹکلی چینج ہو جاتی ہے. پھر کبھی اگر انسان کے دماغ میں وہ خیال آنا کہ میں وہ دعا کیا کرتا تھا، تو پھر انسان کہتا ہے شکر ہے وہ دعا قبول نہیں ہوئی. تو اللہ از دا بیسٹ پلانر نا، وہ جانتے ہیں. اور یقین کریں، دیکھیں اللہ کے ساتھ ہم گلہ کرتے ہیں، اللہ پھر بھی ہمیں دیتا ہے. بے شک صحیح بات. ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ پھر بھی رزق دیتا ہے. ہم سارا دن لوگوں کو خوش کرنے میں گزار دیتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں گزار دیتے ہیں، رات کو پھر بھی اللہ سکون کی نیند دیتا ہے، جبکہ وی ڈونٹ ڈیزرو دیٹ. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ بھی ہے نا کہ مطلب دیکھیں نا، اگر کوئی ہم پہ مصیبت آ گئی ہے یا تکلیف آ گئی ہے، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، جبکہ وہ تو آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش کی وجہ سے جو بندہ ہے نا، وہ اپنے اللہ کے قریب چلا جاتا ہے. صحیح بات ہے. اور اللہ پاک جو ہے وہ تکلیف اور مصیبت اس بندے پر لے کے ہی اس وجہ سے آتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ میری طرف اٹریکٹ. صحیح بات. اور نہ کہ وہ دنیا کی رنگینیوں کی طرف اٹریکٹ، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرے. بالکل. تو مجھے لگتا ہے جب آزمائش آئے نا، تو آپ کے کنسیپٹ اتنے اسٹرانگ ہو، آپ کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ خوشی اس چیز کی محسوس کریں کہ اللہ نے مجھے سلیکٹ کیا ہے، اللہ نے مجھے اس چیز کی طرف جو ہے نا رجوع کرنے کا موقع دیا ہے. تو دیکھیں اگر انسان میں صبر ہو، ایمان ہونا، تو دیکھیں بہن انسان کچھ بھی کر جاتا ہے. بالکل صحیح. اور آزمائش میں یقین کرے جتنا سکون ہے نا، اگر انسان میں وہ صبر اور اللہ پہ یقین ہو جائے نا، تو آزمائش میں جتنا صبر ہے نا، اتنا یہ دنیا کی رنگینیوں میں یا خوشی میں اتنا نہیں ہے. دیکھیں خوشی آتی ہے وہ چند دن کی، جیسے کہتے ہیں نا مہمان ہوتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے، تب ہم دنیا کی رنگینیوں میں کیونکہ ہم خوش ہوتے ہیں. خوشی میں جو ہے وہ ہم اللہ کی طرف جو ہے رجوع کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ شکر گزاری کا ہے حکم، شکر ہمیں گزاری کرنی چاہیے. اگر دیکھیں نا تکلیف میں ہم جب اللہ کی طرف جا رہے ہیں، تو جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تب بھی تو ہمیں اللہ کی طرف جانا چاہیے. اور بڑے افسوس کی بات ہے، جب کوئی پریشانی ہو نا، پہلے ہم خود ٹرائی کرتے ہیں اسے سالو کرنے کی، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ فوراً اللہ کی طرف جاؤ. بے شک. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے دوران بھی ہم گناہ کرتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ تو پھر بھی سنتا ہے. اللہ تو، لیکن اگر انسان کے اعمالوں کی بنا پر سزا دی جائے، تو مجھے لگتا ہے اس دنیا میں کوئی انسان رہنا ہی نہیں چاہیے. اب فلسطین کو دیکھ لیا، ان پہ کتنی بڑی آزمائش، ان کی شکر گزاری دیکھی ہے آپ نے. کہتے ہیں جہاں صبر کرنا مشکل ہے نا، وہاں پہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ان کے ایمان مضبوط ہے نا. ہمارے لیے وہ اگزامپل ہے. جی بے شک. آزمائش میں صرف اللہ پاک ایمان کا ہی تو ٹیسٹ لے رہے ہیں. صحیح بات ہے. اگر ہمارا صبر ایمان کا مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، ہمارے اندر صبر ہوگا، ہمارے اندر شکر گزاری کی اطاعت ہوگی، تو ہم جو ہے وہ اپنے اللہ کے محبوب ترین جو ہے وہ بندے بن سکتے ہیں. اور دیکھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش نبی نے فیس کی. بے شک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی ہے. ہمارے اور ان کے درمیان میں تو زمین آسمان سے بھی بڑھ کے فرق ہے. وہ تو محبوب ترین. ہاں جی. اور جب آخری نبی ہیں ہمارے، جب ان پہ آزمائش آئی، تو ہم پہ بھی تو آزمائش آتی ہے، تو پھر ہم کیوں اللہ سے گلہ کریں؟